ماڈرن اسلام یہ منافقین کی ایجاد تھی. ماڈرن اسلام یہ منافقین کی ایجاد تھی. کیونکہ زمانے میں مسلمانوں نے یہ سوچ کر اختیار کیا ہے کہ دین کے 3 حصے ہیں, دین کے تین درجے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 4 چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مسلمان کو دنیا اور آخرت میں سخت ضرورت ہے. 4 چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کو مسلمان کو دنیا اور آخرت میں سخت ضرورت ہے, اور وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی. آدمی حالات, ماحول, اپنی ضرورت, دین میں کوئی فائدہ نظر آ جائے, اس اعتبار سے آدمی اگر عمل کر لے تو اس کو دین کا کمال نہیں کہتے. دین کا کمال یہ ہے کہ آدمی دین پر چلے مخالف سمت, باطل کے مخالف. یہ نہیں کہ آدمی دین پر چلے حالات اور ماحول کے اعتبار سے. باطل کے مخالف چلنے کو استقامت کہتے ہیں, اور ماحول کے مخالف چلنے کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ جو ماحول کے اعتبار سے چلتے ہیں وہ اس تنکے کی طرح ہیں جو تنکا پانی کے بہاؤ کے اعتبار سے بہتا ہے. جدھر کو پانی رہے گا ادھر کو تنکا بہ جائے گا. یہ اپنے دین کے اعتبار سے اتنے کمزور ہوں گے جیسے پانی کا بہاؤ تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے. یہ یوں کہیں گے کہ کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں, ان حالات میں یہ کام نہیں ہو سکتا. جب حالات درست ہوں گے تب ہم دین پر چلیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حالات اور ماحول اور حکام اور دوست احباب یہ میرے دین کے پہلے موافق ہو جائیں, ہائے ہائے. اس زمانے کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ جب تک حکام سے لے کر عوام تک اور ماحول دین کے موافق نہ ہو اس وقت تک دین پر چلنا دشوار ہے. حالانکہ وہ دین اور حکم ہی کیا جو حال کے اور ماحول کے خلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی, اس کے رسول کی اطاعت کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حالات کی پرواہ کیے بغیر اور ماحول کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کی استقامت کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں. اور لوگ حالات کے اعتبار سے چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حالات ہیں, حالانکہ حالات کوئی چیز نہیں ہے, صرف چند لمحے کا ایک چھوٹا سا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اس لیے دکھلاتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی استقامت کا امتحان لیں. آپ اندازہ کریں, صحابہ کو سفر میں بھوک لگی ہوئی, کھانا ختم ہو گیا, بھوک کی شدت, کھانا ختم ہو گیا اور بھوک کی شدت, کچھ کھانے کو نہیں. کیا کریں؟ صحابہ کو خیال آیا کہ سواری ذبح کریں, اس لیے کہ پیدل چلنا تو آسان ہے لیکن کھانے کے بغیر رہنا ناممکن ہے. اور پیدل چلنا آسان ہے. پیدل چلنا تو ایک فطری چیز ہے. اس خیال سے صحابہ کرام نے اپنے گدھے ذبح کیے. اس زمانے میں گدھے کا گوشت حلال تھا. جو گدھے پالے جاتے تھے وہ ہمارے اس زمانے میں بھینس بکریوں کی طرح ہوتے تھے. ذبح کرو, کھاؤ حلال گوشت. خیال یہ ہوا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھوک کا علاج یہ گدھے ذبح کر کے گوشت تیار کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے گدھے ذبح کیے اور اس کا گوشت بنایا اور ہانڈیوں پر چڑھایا. کھانا تیار ہونے کو تھا, بھوک کی شدت تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ہانڈیوں میں کہ گوشت گلنے کے قریب ہے اور ہانڈیاں چولہے پر تیار ہو رہی تھی. اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اسی وقت سے, اسی لمحے سے, اس لیے کہ حکم کا آنا علم کے لیے نہیں ہے. اللہ کا حکم کا آنا علم کے لیے نہیں. اللہ کا حکم آنا علم کے لیے نہیں ہے. اللہ کا حکم آنا علم کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے.
اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے وہ عمل کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم عمل کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم کتابوں کے لیے نہیں آتا. اللہ کا حکم کتابوں کے کاپیوں کے لیے نہیں آتا. اللہ کا حکم بر وقت عمل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم بر وقت عمل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ دیکھ رہے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, صحابہ بھوکے ہیں, اللہ کے راستے میں ہیں, خروج میں ہیں, سب کچھ کر رہے, نمازیں بھی, ذکر تلاوت بھی, دعوت بھی, عبادت بھی, اللہ کے راستے کا مجاہد بھی, سارے سب کچھ ہے, 100% دین پر ہیں. لیکن ہم ان کی اطاعت میں استقامت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت کا کوئی امر مصلحت سے خالی نہیں. لیکن اگر عقل انسانی یہ کہے کہ تھوڑا سا اور گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کو تھوڑا سا اور مؤخر کر دیتے کہ صحابہ سفر میں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, حلال گوشت موجود تھا, تو کھانا تیار ہو رہا تھا, اگر اور تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی اس امر میں تو ہو جاتی. لیکن اس کے امتحان کیسے ہوتا کہ ہم تمہیں بھوک کی شدت میں حلال چیز کو تمہارے لیے حرام کریں تو تم اس حرام سے بچتے ہو یا نہیں بچتے؟ تم اس حرام سے بچتے ہو یا نہیں بچتے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم تمہاری بھوک کی شدت میں اور جس میں کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہو اس کے سوا ایک حلال چیز کو ضرورت کے وقت, بھوک کے وقت حلال چیز کو ہم حرام کر دیں تو آیا تم اس حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر حکم پورا کر دو تو تم اطاعت کرنے والے ہو, اور اگر یہ کہہ کر حکم چھوڑ دو کہ اس وقت تو کھا لیں, آئندہ کبھی نہیں کھائیں گے, تو تم سب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہو. میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کا امتحان لینے کے لیے حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں. حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں. یہاں ایسا حکم آیا اور ایسے حالات کے خلاف آیا کہ جس میں ایک حلال چیز ضرورت کے وقت حرام کر دی گئی. حلال چیز ضرورت کے وقت حرام کر دی گئی. میں نے ایک مثال دی ہے اس کی کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے چند احکام متعین کر لے اور ان کو پابندی سے کرتا رہے. یہ استقامت نہیں ہے. ایسی استقامت منافقین کو بھی حاصل تھی. وہ کہتے تھے کہ تم سارے دین کے احکام پر نظر ڈال لو, جو حکم تمہارے لیے ایسا ہو جس سے تمہاری دنیا کا نقصان نہ ہو اسے اختیار کر لو. لوگ عبادات کا حکم پورا کرتے ہیں, معاملات میں حکم توڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ نماز تو پڑھ لیں گے لیکن معاملات میں حکم پورا کرنا اس کے حالات نہیں ہیں. ایسی استقامت منافقین کو حاصل تھی کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے عمل کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں منافقین کے لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. میں اہم بات عرض کر رہا, اس زمانے کے مسلمانوں نے جس کو عقل بندی سمجھتے ہیں بے وقوفی یہ کی ہے کہ کفر اور اتباع سنت ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا راستہ خود تیار کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے 2 ہی راستے بنائے ہیں, یہ راستہ کفر کا اختیار کر لو, یہ راستہ سنت کا نجگے اختیار کر لو. ہدیناہ النجدین, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ اتباع یہود یا اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ ماڈرن اسلام یہ منافقین کی ایجاد تھی. ماڈرن اسلام یہ منافقین کی ایجاد تھی. کیونکہ زمانے میں مسلمانوں نے یہ سوچ کر اختیار کیا ہے کہ دین کے 3 حصے ہیں, دین کے تین درجے ہیں. ایک درجہ تو علماء کا اور اللہ والے بزرگ اولیاء ان کی دین کی ایک سطح ہے, اور ایک سطح جو ہے وہ بھائی متوسط درجے کے لوگ ہیں. یہ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکوٰۃ دے دیں. ایک قسم عوام الناس کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے درجے دین میں نہیں بنائے. وہاں صرف 2 راستے ہیں, ایک راستہ کفر کا ہے اور ایک راستہ ایمان اور اتباع سنت کا ہے. وہاں شرط لگائی ہے ان تطیعوہ تہتدوا, کہ اگر تم 100% نبی کے اتباع پر ہو تو تم ہدایت پر ہو, اور اگر اتباع نبی پر نہیں ہو تو ہدایت پر نہیں ہو. میں نے عرض کیا
کہ منافقین وہ عمل کرتے تھے موقع محل کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے اگر وہ دیکھتے کہ حالات مسلمانوں کے اچھے ہیں تو وہ آ جاتے تھے اسلام کی طرف فوراً پلٹ کر، اور اگر دیکھتے تھے کہ حالات مسلمانوں کے خراب ہو رہے ہیں، فلاں جگہ اجتماع ہوا وہاں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا کرتے تھے حالات معلوم کر کے کہ بھئی اس جگہ یہاں ہماری بات چلنے والی ہے یا نہیں، اور یہاں غلبہ حاصل ہونے والا ہے یا نہیں، یہاں دشمن کی تعداد کیا ہے، یہاں مسلمانوں کے موجودہ حالات کیا ہیں، وہ پہلے ہی سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ حدیبیہ میں منافقین نہیں نکلے، حدیبیہ میں منافقین ساتھ نہ ہوئے، انہیں معلوم تھا کہ مکے والے ان کو عمرہ نہ کرنے دیں گے، یا ان کو گھسنے نہ دیں گے، یا ان پہ شرطیں لگائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ برے حالات کے آنے پر پہلے سے پیچھے رہنے پر خوش ہوا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ اچھا ہوا کہ ہم پہلے سے پیچھے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی ناگواریاں جن پر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف انہی سے ہے کامیابی کا۔ جو دین میں آنے والی ناگواریوں سے رخ پھیر کر پیچھے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ حالات دیکھ کر قدم اٹھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدے کرتے تھے برے حالات میں تاکہ منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں، منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وعدے کرتے تھے ایمان والوں سے، منافقین بھی وعدے سنتے تھے تاکہ چھٹ کر الگ ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے وعدے ظاہر کے خلاف کیے جاتے تھے وہ ان کی چھٹائی کے لیے کیے جاتے تھے، وہ ان کی چھٹائی کے لیے کیے جاتے تھے کہ ان میں جو شک والے ہیں اور ان میں دلوں کے اندر جو بیماری رکھنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں۔ منافقین سب چھٹ کر الگ ہو جاتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ منافقین اور ظالمین یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور ایمان والے کہ ان کا ولی، ان کا دوست اللہ ہے، واللہ ولی المتقین۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں وعدے کرتے تھے جب حالات انتہائی خراب ہوتے، حدیبیہ میں تو فتح کا وعدہ، اور خندق میں اللہ اکبر، یہ دو غزوے ایسے ہیں کہ ایک غزوے میں تو فتح مکہ کا وعدہ، دو موقع ایسے ہیں کہ ایک موقع پر تو فتح مکہ کا وعدہ جہاں دب کر صلح ہو رہی ہے، کوئی بات کفار مسلمان کو ماننے کو تیار نہیں، اپنی ساری باتیں منوا لی، یعنی دیکھو تو صحیح کوئی ایک شکل بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو اختیار اور غلبہ، یا کافروں نے کوئی ایک شرط مانی ہو۔ سوچو حدیبیہ کیسا موقع حدیبیہ، لیکن ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ ہم نے مکے کو فتح کر دیا۔ ادھر خندق، بھوک بہت زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، سردی بہت زیادہ، پہننے کو کچھ نہیں، دشمن بہت زیادہ، ہتھیار نہیں، ہر اعتبار سے بد نظمی۔ اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پر قیصر و کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا۔ منافقین نے کہا کہ یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، اس لیے کہ حالات ان وعدوں کے پورا ہونے کے نہیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ منافقین وہاں سے اجازت لے کر اور اپنے جھوٹے عذر پیش کر کے، حالانکہ میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، منافقین کا میدان چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا تھا۔ منافقین کا میدان چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک تو اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے دماغ میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ اور یہ ظن پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ مجبور ہو کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارے بغیر یہ چل نہیں سکتے، تجربے ہمارے پاس ہیں، کام ہم جانتے ہیں، اور یوں بھی اگر ہم الگ ہو گئے ان سے تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ جب تعداد کم ہو جائے گی ہمارے ہٹنے سے تو ظاہر بات ہے کہ دشمن ان پر غالب آ جائے گا۔ اور سارے یہود اور کفار ان منافقین کو یہی پڑھا دیتے کہ دیکھو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، اس لیے
یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تم ان کا ساتھ چھوڑو، تم ان کا ساتھ چھوڑو، پھر دیکھو یہ کیسے مغلوب ہوتے ہیں۔ منافقین کا ایمان والوں کے ساتھ رہ کر مستقل یہودیوں کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، وہ ہر موقع پر ان کو پیغام پہنچاتے تھے، ہر موقع پر پیغام پہنچاتے تھے، اور منافقین ان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیتے، انہیں بلاتے، ان کا ساتھ دیتے۔ اللہ کی شان، منافقین نے تو احد کے موقع پر اپنی بات منوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اکیلے کام کیسے کریں گے۔ اللہ کی شان، 700 صحابہ 3000 مشرکین پر غالب آ گئے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر تم نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا حالات کی وجہ سے، اور تم نے نبی کی نصرت کا اور اس کی مدد کا انکار کر دیا کہ ہمارے بغیر مدد نہیں ہوگی، ہمارے بغیر مدد نہیں ہوگی، سنو تو صحیح، تمہارا اگر خیال یہ ہے کہ ہمارے بغیر ان کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی شان، اللہ نے قرآن میں ایسا جملہ نازل کیا، یہ فرمایا کہ قیامت تک جس آدمی کو بھی اس بات کا ہلکا سا خیال بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یا نبی کے طریقوں پر چلنے والوں کی اللہ مدد نہیں کریں گے، قیامت تک اگر کسی فرد کو بھی اس کا خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی یا نبی کے طریقوں پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی پریشانی کے ختم ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ ایسا خیال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا لٹکائے اور اس میں اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے، کیونکہ یہ الجھن ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سوچتا رہے گا، اس سے اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی، کیسی عجیب بات ہے، سوچتا رہے گا، اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی، اسے اپنی بات کا جواب کہیں سے ملے گا نہیں۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ یہ اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی ڈال لے اور اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے۔ یہ قرآن نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس کو اس بات کا خیال بھی کبھی آ جائے کہ اللہ کے نبی کی مدد یا ان کے طریقوں پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ صرف نبی سے نہیں کیا، یہ تو کفار و منافقین کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد جی کی جب تک کریں گے جب تک نبی ان کے درمیان میں ہے۔ سنو، یہ خیال کفار اور منافقین کا تھا، کہ اللہ ان کی مدد جب تک کریں گے جب تک ان کے نبی ان کے درمیان حیات ہیں، جب ان کے نبی دنیا میں نہ رہیں گے۔ انہیں تو احد میں امید ہو چلی تھی، کیونکہ شیطان نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، شیطان نے اعلان کیا۔ اس پر کفار نے آواز دے کر پوچھا افیکم محمد، کہ کیا تمہارے ایمان محمد ہیں؟ اور میں کوئی جواب مت دینا، اس کی بات کا کوئی جواب مت دینا۔ پھر اعلان کیا اس نے افیکم ابو بکر، ابن ابو قحافہ، میں اس کی بات کا کوئی جواب مت دینا۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر ہیں؟ کوئی جواب مت، ہر دفعہ جواب کو لیے اٹھے۔ اس نے کہا تم میں عمر ہے؟ میں کوئی جواب مت دینا، خاموش رہو، کوئی جواب مت دینا، خاموش رہو، تاکہ یہ پوری طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اب ان کے درمیان سے مدد کے اسباب ختم ہو گئے۔ تو اس پر مشرک نے کہا کہ بس اب تو ہمارے بت غالب آ گئے، اس پر اس نے حبل بت کو کا نام لے کر کہا کہ اب وہ غالب آ گیا، ہمارے بت غالب آ گئے ان مسلمانوں پر، ہمارے بت غالب آ گئے ان کے خدا پر، آپ ہمیں یہاں اب جواب دو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت غالب آ گئے، اب جواب دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امید ہو چلی تھی کفار و منافقین کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، لہذا اب ان کی مدد نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج تو منافقین کا تھا، ورنہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ صرف نبی کے وجود تک نہیں کیا، مسلمانوں کی مدد کا وعدہ صرف نبی کے وجود تک نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ایمان والوں سے قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی طرح مدد کا وعدہ ہے جس طرح نبی کی مدد کر رہے ہیں۔
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم کریں گے مدد رسول کی اور کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی، اور ان کے زمانے تک نہیں، یہ صحابہ کے دور تک نہیں، قیامت تک کریں گے، قیامت تک مدد کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی چیز ہے دین پر استقامت، یہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے احکام، ایسے حالات لاتے ہیں کہ جس سے ایمان والے چھٹ کر الگ ہو جائیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں. بالکل منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں. انہیں دعوت کے تقاضوں میں اور نبوت کے طریقوں میں مشکلات اور ناکامیاں اللہ دکھلاتے ہیں. جن کو محروم کرتے ہیں انہیں دین کے راستے میں ناکامیاں دکھلاتے ہیں، اور جنہیں کامیاب کرتے ہیں انہیں دین کے راستے میں کامیابیاں دکھلاتے ہیں، انہیں کامیابی دکھلاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے. استقامت جس کو نہیں کہتے کہ آدمی حالات اور ماحول کے اعتبار سے چلے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وعدوں کو پورا ان کے لیے کیا ہے ظاہر کے خلاف، جو وعدوں کا یقین رکھتے ہیں کائنات کی، ساری کائنات کی پھیلی ہوئی تمام شکلوں کے مقابلے میں. کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وعدہ کریں گے اور ایک طرف حالات دکھلائیں گے. اب فیصلہ کرو کہ تم قدم کس اعتبار سے اٹھاتے ہو. اب فیصلہ کرو قدم کس اعتبار سے اٹھاتے ہو. اگر قدم اٹھاتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو وعدوں کا انکار کر رہا ہے. قدم اٹھاتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو وعدوں کا انکار کر رہا ہے. اور اگر قدم اٹھاتا ہے وعدوں کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت سارے حالات کی خرابی کے باوجود اس کے لیے کامیابی نکال کر دکھلائیں گے. قدم کیسے اٹھاتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کو ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں کہ یقین تو خیال کی چیز ہے، حالانکہ یقین خیالی چیز نہیں ہے. یقین عملی چیز ہے. یقین عملی چیز ہے. آدمی کے ایمان اور وعدوں کا یقین اس کے عمل سے ثابت ہوگا. آدمی کا ایمان اس کے عمل سے ثابت ہوگا. تصور، خیال، دل کا اعتقاد یہ ہرگز کافی نہیں ہے. نفاق اور ایمان، کفر اور اسلام، اس کا تعلق عمل سے ہے. اس کا تعلق عمل سے ہے، نہ کہ محض دل کے اقرار اور دل کے تصور سے. لوگ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے وعدے سچ ہیں. ارے اللہ کے وعدوں کا تمہارے دلوں میں سچ ہونا تمہاری زبان سے، یہ تمہارے دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق تمہارے عمل سے ہے. اس کا تعلق تمہارے عمل سے ہے. تمہارا عمل بتلائے گا کہ تمہارے دل میں یقین ہے یا نہیں ہے. عمل بتلائے گا دل میں یقین ہے یا نہیں. اس لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی ہمارے سامنے اچھائی کو ظاہر کرے گا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادات، اس کے سارے ظاہری اعمال اچھے ہوں گے، ہم ایسے آدمی پر اعتماد کریں گے، اس کو مومن سمجھیں گے اور اس کو قریب کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے اور اس پر بھروسہ بھی کریں گے. اور اس کا دل، کہ اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ جانے اس کا اللہ جانے. اور جو آدمی انتہائی صاف دل، انتہائی مخلص، انتہائی اللہ والا، انتہائی اللہ سے ڈرنے والا، انتہائی پاکیزہ دل رکھنے والا، انتہائی مخلص، ہم اس کے ظاہری اعمال کو دیکھیں گے. اگر وہ ہمارے لیے ظاہر میں اچھا ہوگا، ہمارے لیے ظاہر میں برا ہوگا تو نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے، نہ اس کو قریب کریں گے، نہ اس کو استعمال کریں گے، نہ اس پر بھروسہ کریں گے. اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا دل تو بہت صاف ہے اور وہ تو اس کا اللہ کے ساتھ تو بڑا تعلق ہے اور وہ اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے. یہ کہ ٹھیک ہے، تقویٰ تمہارے دل کی چیز ہے، اللہ کا یقین تمہارے دل کی چیز ہے، اخلاص تمہارے دل کی چیز ہے، وہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے. ابھی تم جانو، تمہارا اللہ جانے. ہم اس کو قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے جو ہمارے لیے اچھائی کو ظاہر کرے گا. اگرچہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، دل کا حال وہ جانے، اس کا اللہ جانے. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا کہ ایمان اور وعدوں کا یقین یہ تو ایک اندر کی چیز ہے. کہ نہیں، اندر کی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو اتباع سنت میں اور اطاعت میں
اللہ کے وعدوں کا یقین اطاعت میں ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کے اعتبار سے قدم اٹھائے گا، جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کے اعتبار سے قدم اٹھائے گا۔ آپ دیکھ لو، ایک مال نقد مل رہا ہو، ایک ادھار مل رہا ہو، تو آدمی ادھار کو چھوڑ کر نقد کو اختیار کرے گا۔ نقد تھوڑا مل رہا ہے، ادھار زیادہ مل رہا ہے، وہ یوں کہے گا کہ نہیں، زیادہ ادھار سے تھوڑا نقد بہتر۔ ہر ایک جانتا ہے یہ ساتھ دو ہر آدمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا انسان کی فطرت ہے یقینی چیز کو اختیار کرے گا، غیر یقینی کو چھوڑ دے گا یقینی کے مقابلے میں۔ بس اگر دنیا کو اختیار کیا ہے دن کے مقابلے میں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا یقین ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کا یقین آخرت کے مقابلے میں۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں صرف یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے وعدوں کے پورا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس تاخیر کا مقصد ایمان کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ اگر نفاق ہے تو یہ تھوڑا سا انتظار کریں گے، پھر حالات دے کر کہہ دیں گے کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہوا تو ہے نہیں۔ اللہ تعالی وعدے کرتے ہیں، ان کے پورا ہونے میں دیر کرتے ہیں، اور دیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمان والے چھڑ کر الگ ہو جائیں، منافقین الگ ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، ایمان اور نفاق کو چھانٹنے کے لیے وعدوں کے پورا ہونے میں دیر کرتے ہیں، وعدوں کے پورا کرنے میں دیر کرتے ہیں، اتنی دیر کرتے ہیں کہ ایمان والے نبی سے یہ سوال کر بیٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ اتنی تاخیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے وعدوں کو پورا کرنے میں، اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یقین تو رکھتے ہیں لیکن سوال کر بیٹھتے ہیں کہ آخر مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ مدد بہت دور ہے، مدد قریب ہے۔ ہم تو اس لیے تاخیر کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ تمہارا اس وعدوں کے میں پورا ہونے میں تاخیر ہونے سے وعدوں میں شک ہوتا ہے، یہ یقین باقی رہتا ہے۔ وعدوں میں شک ہوتا ہے یہ، جی ہاں، یہاں تو ظہر میں دعا مانگی، اگر اصل پہلے قبول ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اگلی نماز میں اس دعا کو نہیں مانگا، خود ہی سوچ لیا کہ یہ وعدہ پورا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں حالت یہ ہے حاجت پوری ہو جائے تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی، ہمارے پاس تو وحی نہ آئے گی کہ یہ دعا قبول ہے، دعا قبول نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی سے بتا دیا، آپ کو کہ آپ کی یہ ساری دعائیں تو قبول ہو گئیں، لیکن آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی یہ دعا قبول نہیں۔ آپ نے دعائیں کی عرفات میں، ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو اس پر قادر ہے، کوئی چیز تیری قدرت سے باہر نہیں ہے، اور اللہ تعالی اپنے ضابطے کے پابند بھی نہیں ہیں۔ اللہ اپنے ضابطے کے پابند نہیں، وہ اللہ نہیں ہے جو ضابطے کے اپنے آپ کو پابند بنا لے، کوئی اللہ کو پابند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ضابطے کے خلاف سارے مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دیں تو کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے مسلمانوں کو جنت میں کیوں نہیں داخل کیا۔ اللہ سارے کافروں کو، سارے کفار مشرکین کو، سارے احکام توڑنے والوں کو، سب کو جنت میں داخل کر لیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ فعال لما یرید کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر گزرے، اس کے کیے ہوئے میں کوئی آدمی اشکال نہیں کر سکتا۔ لو جی لو، ہم تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ وہاں جواب یہ ہے کہ اگر وہ سب کو جنت میں ڈال دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے انہیں جنت میں کیوں داخل کیا۔ وہ سارے انبیاء کو، سارے اولیاء کو، سب کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا۔ انبیاء علیہ السلام کا خوف اور ڈر اللہ کے استغنا کی وجہ سے تھا، دیکھو میری بات یاد رکھو، صمدیت اللہ کی ایسی صفت ہے، صمدیت اللہ تعالی کی ایسی صفت ہے جس سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ صمدیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی میرا دھار ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے عمل سے بے فکر ہیں، وہاں قیامت میں انبیاء علیہ السلام اتنے سخت پریشان ہوں گے کہ کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی
کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کی سفارش کر دے، اللہ کی مخلوق کی سفارش کر دے۔ ظاہر بات ہے بیٹے کو بچے کو کوئی کچھ کہہ دے مار دے تو سب سے پہلے بیٹے کو خیال آتا ہے کہ باپ سے جا کے شکایت کروں، اور ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے باپ ہی آتا ہے اولاد کی حمایت میں، سب سے پہلے باپ آتا ہے اولاد کی حمایت میں۔ جب میدان حشر کی سختی برداشت نہ ہوگی امت سے میدان حشر سختی برداشت نہ ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ چلو اپنے باپ کے پاس چلو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خود بنایا ہے اور اللہ تعالی نے روح پھونکی ہے اور وہ ابو البشر ہیں، چلو ان سے کہتے ہیں جا کر کہ اللہ تعالی سے سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام اپنی ساری غلطیاں گنوا دیں گے اور کہہ دیں گے نہیں آج تو ہم بول ہی نہیں سکتے، اللہ تعالی اتنے غصے میں ہیں، اللہ اتنے غصے میں ہیں، آج اللہ میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اپنے گناہ اتنے ہیں کہ میں دوسرے گناہ اگر بخشوانے کے لیے چلا اس وقت تو اللہ تعالیٰ پہلے میرے بارے میں سوال کریں گے، لہذا میرے اپنے گناہ بہت ہیں، میں کسی اور کے گناہوں کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ ہاں پہلے رسول نوح ہیں، تم جا کر نوح علیہ السلام سے بات کر لو، وہ شاید سفارش کر دیں تمہاری اللہ سے۔ وہاں جائیں گے تو وہ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ نے معذرت کر دی تو بیٹوں میں سے کون ہمت کرے گا؟ جس کام کی گھر میں باپ ہمت نہ کر رہا ہو اس کی اولاد کیسے ہمت کر لے گی کہ نہ ہم نہیں بات کر سکتے۔ میں نے تو اللہ تعالی سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دی تھی اور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ لوگ جو اپنی اولاد کے بارے میں سفارش کے گناہ سے پریشان ہوں وہ کیسے سفارش کریں ساری مخلوق کے لیے، وہ کیسے سفارش کریں ساری مخلوق کے لیے، جنہوں نے کس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، کہا نہیں تمہارا بیٹا تم میں سے ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، نبی کا اہل نبی کی بیوی اور اولاد نہیں ہوتے، نبی کا اہل نبی کی بیوی اور اولاد نہیں ہوتے، دونوں کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا بھی تمہارا اہل میں سے نہیں، اور لوط علیہ السلام فرمایا کہ بیوی تمہارے اہل میں سے نہیں، حالانکہ وہ اہلیہ ہیں، حالانکہ وہ جی ہاں لوگ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، اور بیٹے کو آدمی اپنا بیٹا ہی کہتا ہے، ظاہر بات ہے بیٹے کا کوئی انکار کرے، بیٹے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بیٹا ہے، اللہ میں انہو لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں۔ ہاں کوئی کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی ملک کا ہو، اگر وہ نبی کے اتباع پر ہے تو صرف وہ نبی کا اہل ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، یہ کہا کہ اپنے اتباع کرنے والوں کو لے کر نکل جاؤ سوائے بیوی کے، کہ تمہاری بیوی تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ نہیں جی آج تو اتنا غصے میں ہیں کہ میں سفارش اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں بات یہ ہے ایک راستہ ہے نجات کا، وہ راستہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوستی ایک ایسا تعلق ہے کہ دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ یہ دیکھو دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا، دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا، دوستی بڑی کہتے ہیں نا یہ دوستی کام آ گئی، ہاں کام اٹکتا ہے، کوئی دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، فلاں وکیل سے بات کر لو وہ ان کا دوست ہے، فلاں وزیر سے بات کر لو وہ ان کا دوست ہے، تو دوست سے کہتے ہیں، وہ دوست جا کر وزیر سے کہتا ہے کہ بھائی میرا دوست ہے، کام کر دیتے ہیں۔ لوگ بڑے لوگوں سے کام کرانے کے لیے ان کے دوستوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم کہہ دو، تمہارے کہنے سے وہ انکار۔ اب بھائی دوست کون ہے؟ کہ دوست تو ابراہیم ہے، امید ہو چلے گی امت کو کہ ہاں چلو ابراہیم سے کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اگر اللہ کے سوا کسی کو میں دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ خلت کا دوست بنانے کا درجہ بہت اونچا ہے،
آپ تو یہ تمنا کر رہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، خلیل اللہ۔ چلو بھائی ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، اور دوستی ہے، اللہ نے ان کو دوست بنایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیں گے، وہاں جائیں گے۔ اور انبیاء تو اپنا ایک ایک گناہ گنوائیں گے، ابراہیم علیہ السلام 3 گناہ گنوائیں گے۔ کتنے؟ 3 گناہ، 3 گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، میں تو ہمت کر نہیں سکتا بولنے کی، اور جو ایک گناہ کیا ہے میں نے تو 3 گناہ کیے ہیں، میں نے تو 3 گناہ کیے ہیں، میں نہیں بول سکتا، میں سوال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہماری طبیعتیں یہ ہیں کہ ہم گناہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ گناہ ثابت نہ ہو، اپنے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے لیے سو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یوں تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو یوں تھا۔ خود گناہ کریں گے اور اپنے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے لیے اور کوشش کریں گے گناہ ثابت نہ ہو۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے 3 گناہ کیے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی عمل گناہ نہیں ہے۔ بیوی کو بہن کہہ دیا، حالانکہ خیال یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے، یہ میری دینی بہن ہے۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ ہماری سرحد سے جو بھی عورت گزرے اس کو دیکھا جائے، اگر خوبصورت ہے تو اس کو ہمارے پاس لایا جائے، اور ان کی بیوی دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سرحد کا اور ان کی حدود کا قانون کیا ہے، تو اس بادشاہ کا قانون کیا ہے، قانون معلوم تھا۔ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی عورت یہاں سے گزرے وہ 1 رات بادشاہ کے ساتھ گزارے اگر خوبصورت ہو۔ یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بہن بھائی کے ساتھ ہے تو اس کو نہ پکڑا جائے، باقی کسی عورت کو نہ چھوڑا جائے، یہ قانون تھا۔ اندھے قوانین ہوتے ہی ہیں ظالم بادشاہوں کے۔ جیسے پکڑنے کے لیے آئے فوجی، کیا بات ہے کہ یہ عورت 1 رات گزارے گی بادشاہ کے ساتھ، قانون ہے یہاں کا۔ ابراہیم نے کہا یہ تو میری بہن ہے، بہن ہے تو جی ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کی بہن ہے تو پھر ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت عورت دنیا کی، بادشاہ کے آدمی نے بادشاہ جائے کہا کہ یہ عورت کو تو ہم نے دیکھا بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ بہن بھائی کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو چھوڑ دو۔ فوجیوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ عورت چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، اس سے خوبصورت دنیا میں عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا چلو آج سے یہ قانون ختم کر دو، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی ایسے حکام ہیں جن کے قوانین خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، قوانین خواہشات کی بنیاد، جیسے حالات ویسے قانون، نہ خود پابند ہوتے ہیں نہ ایسے قوانین کی پبلک پابند ہوتی ہے، کیونکہ خواہش کی بنیاد پر قانون بنتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا آج سے یہ قانون ختم کر دیا گیا، اگر کوئی بہن بھی بھائی کے ساتھ ہے اس کو بھی لایا جائے۔ بہرحال ایک جھوٹ تو یہ بول دیا، حالانکہ انہوں نے دینی بہن مراد دی تھی کہ میری دینی بہن ہے۔ کہا میلے میں جانے والوں سے کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ یہ بیماری اس بات کی تھی کہ تم لوگ بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے یہ بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان سب سے زیادہ بدن کے لیے نقصان پہنچانے والی چیز رنج اور غم ہے، اس سے بڑی چیز۔ ساری بیماریاں ایک طرف، غم ایک طرف۔ جتنا غم انسان کو بھلاتا ہے، کیونکہ غم آدمی کے عزائم کو، ارادوں کو ختم کر دیتا ہے، اور خوشی جو انسان کی صحت کے لیے سب سے بڑا سبب ہے خوشی، غم اس خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا غم ہوگا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا میلے میں بیمار ہوں۔ کہا میں نے ایک جھوٹ ہی بول دیا تھا کہ میں نے قوم سے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر کہا کہ ایک جھوٹ میں نے یہ بول دیا کہ میں نے سارے بتوں کو توڑا تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ سارے جتنے بت کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بڑے نے توڑا ہے، ان میں سے بڑے نے توڑا ہے۔ بل فعل کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑے نے توڑا ہے۔ یہ میں نے 3 جھوٹ بول دیے تھے، لہذا میں تو سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، لوگ اپنے مسئلے ان سے حل کراتے ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپس میں ان کی ارے بھائی فلاں کے پاس جاؤ، اس سے کہو، وہ وزیر کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہے، تمہاری بات کر دے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، تو آئیں گے موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ تم کریم اللہ ہو،
تم ہمارے لیے سفارش کر دو. میں سفارش کر دوں؟ اوہو، میں تو بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں نہیں سفارش کر سکتا. میں نے تو ایک جان کو قتل کر دیا تھا، گھونسا مارا تھا، ایک قبطی کو مر گیا تھا. قبطی کے ہلکا سا ہاتھ لگا مر گیا، وہ آگے اس کا وقت. حالانکہ اللہ نے اسی وقت معاف بھی کر دیا. دیکھو تو صحیح، ہم تو دنیا میں استغفار کیے بغیر، ہم تو دنیا میں گناہوں پر استغفار کیے بغیر یوں سوچتے ہیں ارے معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. اور وہاں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ موسیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا. جی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو مارا اور مر گیا تو اللہ سے استغفار کیا، فغفر له، اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا. جس گناہ کی معافی کا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جس گناہ کی معافی کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیا، اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے. اس گناہ کو بھی یہاں روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو گناہ معاف ہو گیا، جو گناہ معاف ہو گیا اللہ نے خبر بھی دے دی کہ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیا، اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے کہ نہ بھائی میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے یہ گناہ کیا ہے. چنانچہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ ہیں روح اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اپنی روح پھونک کر ان کو پیدا کیا ہے، آپ کی جو سفارش. وہ کہیں گے میں سفارش کروں؟ میں نے تو ایسا گناہ کیا جیسے کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں قوم میں بھیجا تھا اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، اور تم نے جا کر قوم سے یہ کہا کہ مجھے اور اللہ کے سوا تم معبود بنا لو، مجھے میری ماں کو، یہ کہا تم نے قوم سے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے جو حکم دیا میں نے تو قوم کو وہ پہنچایا، میرے جی میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا، مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ما قلت الا ما امرتنی به، میں نے تو قوم کو وہی حکم دیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. سب ہی انکار کر دیں گے سفارش سے. آخر میں آئے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ایسی حمد الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی مخلوق کو الہام نہیں کی ہوگی. ایسی حمد اللہ آپ کو الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی کو الہام نہیں کی ہوگی. سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی دعائیں مستجاب، سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی دعائیں مستجاب سب مانگ کر چلے گئے. نوح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، لوط علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، ہود علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، سارے نبیوں نے وہ دعائیں قوم کی ہلاکت کے لیے مانگ لی، اور اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا ان کی بد دعا پر. کیونکہ ہر نبی کے لیے ایک دعا خاص ہے جو قبول ہونی ہے، رد نہیں ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی. آپ کو بھی دی اللہ نے، آپ کو بھی اللہ نے وہ دعا دی کہ ہم سارے نبیوں کو ہم نے ایک دعا دی ہے، اس میں نبی جو چاہے مانگ لیں. آپ کو بھی ہم ایک دعا دیتے ہیں، آپ بھی اسے مانگ لیجئے، آپ بھی اس کو مانگ لیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو مانگنے کے بجائے میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا، چھپا کر رکھ لیا. اختبأتها للآخرہ، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا. اس دعا کا میں نے قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا ہے. وہ دعا میں یہاں نہیں مانگوں. کیا وجہ ہے؟ اصولی بات ہے، جب امام مسافر ہو، جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو، سب پیچھے مقتدی سب مقیم ہو اور امام مسافر ہو، تو امام 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے، اور اس کا ایک سلام پھرتے ہی دوسرا سلام پھرنے سے پہلے ہی سارے مقیمین کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ امام اٹھ کر چلا جائے، کیسے جائے گا، سارے پیچھے نماز پڑھ رہے، امام کیسے گزرے گا سب کا آگے. امام انتظار کرے گا اپنے مقتدیوں کی نماز پوری کرنے کا، پھر امام دعا کرائے گا، بس یہی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے سفر کرنا تھا، آپ چلے گئے،
آپ دنیا سے ادھر گئے اور ادھر کام امت نے لے لیا فوراً. حضرت اسامہ کی جماعت کو جلدی روانہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اتنا جلدی کام میں لگ جاؤ آپ کی وفات کے بعد جتنا جلدی امام کے سلام پھیر مسافر امام کے سلام پھیرنے پر مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. تاخیر نہیں کرنی, تاخیر نہیں کرنی. اچھا جی, تو پھر امام صاحب دعا کب کریں گے؟ امام صاحب دعا جب کریں گے جب آپ کے مقتدی نماز سے فارغ ہو جائیں گے. اور کب فارغ ہوں گے؟ کہ امت کام سے فارغ ہوگی قیامت کو. نہیں آئی بات؟ امت کب فارغ ہوگی کام سے؟ قیامت تک کام کرنا ہے. قیامت کو فراغت ہوگی کام سے تو پھر آپ امام ہیں, آپ دعا کرائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کو دعا مستجاب دی گئی ہے, آپ نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا. ساری بات پہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کو اور وعدے کو مؤخر کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اسے وعدے کے پورا ہونے میں تاخیر سے, یہ دعا کے قبول ہونے میں تاخیر سے اس کو میرے وعدے میں شک تو نہیں ہوتا, میرے وعدے میں شک تو نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے دعا کی عرفات میں, اے اللہ ظالم کو معاف کر دے, اور ظالم نے جو مظلوم کا حق مارا ہے تو مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے, مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے اور ظالم کو معاف کر دے, ظالم کو معاف کر دے, مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے. جب آپ نے یہ دعا کی عرفات میں, ظاہر بات ہے کہ عرفات کا وقت محدود وقت, اس وقت سے اس وقت تک دعا کا وقت ہے, عرفات سے چلنا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مانگ لو جو مانگنا ہے, بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے دعا کی قبولیت کا. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا کہ ساری دعائیں قبول ہیں مگر یہ دعا قبول نہیں ہوگی, یہ دعا قبول نہیں ہے کہ ظالم کو اللہ معاف کر دیں اور مظلوم ہونے پاس سے بدلہ دے دیں, کہ یہ دعا قبول نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا. اب بتاؤ اس سے زیادہ یقینی کیا بات ہوگی کہ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے اس دعا کو چھوڑا نہیں اور آپ یہ دعا مانگتے رہے. مزدلفہ کی رات میں یہ دعا مانگی, حالانکہ عرفات سے آ گئے, مزدلفہ آ گئے, مزدلفہ میں یہ دعا مانگی. اس دعا کو آپ نے چھوڑا نہیں. جس دعا کو اللہ نے کہہ دیا قبول نہ ہوگی, آپ اسی دعا میں لگے رہے, آپ اسی کی دعا میں لگے رہے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ قبول نہ ہوگی. اللہ کی شان, جو دعا عرفات میں قبولیت کے دعاؤں کی قبولیت کے میدان میں قبول نہ ہوئی, وہ دعا مزدلفہ جا کے قبول ہوئی. وہ دعا مزدلفہ جا کر قبول ہوئی. وہ دعا مزدلفہ جا کر قبول ہوئی جو دعا عرفات کے میدان میں قبول نہ ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات یہ ہے, وہ تو یقین ہے جو آدمی کو وعدوں کا منتظر بناتا ہے, وعدوں کا منتظر بناتا ہے. زمانے کا بدلنا, حالات کا آنا, یہ اس سے وعدوں کے متاثر ہونے کا یا اس سے وعدوں کے آگے پیچھے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق. لوگ حالات دیکھ کر وعدوں میں شک میں پڑ جاتے ہیں. بس یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وعدے سنتے تھے مگر وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے, وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے. اور صحابہ وعدے سن کر احکام دیکھتے تھے کہ احکام کیا ہے. منافقین وعدے سن کر حکم نہیں دیکھتے تھے, وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے. اور صحابہ کرام وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ یہ وعدہ کس حکم کے ساتھ ہے, یہ وعدہ کس حکم کے ساتھ. آپ کی مجلس میں تعلیم ہو رہی تھی مجلس میں, اور تعلیم کیا ہو رہی تھی؟ اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو آپ وعدے سنا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ حرا کا علاقہ فتح کرو گے, فاتحانہ داخل ہوگے تو ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ, سفید خچر پر سوار, خوب زیورات سے لدی ہوئی, بہت مالدار شہزادی, بہت خوبصورت, کالی اوڑھنی اوڑے ہوئے, وہ تمہیں ملے گی. یہ تعلیم میں آپ صحابہ کو ایک وعدہ سنا رہے. پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے سن رہے. آخر میں حلقے کے بالکل پیچھے, یہاں سے پیچھے بیٹھنے والے سو جاتے ہیں, اس خیال سے وہ دیکھنے والے تو ہیں, بہت آرام سے سو جاتے ہیں. اور وہاں ایک آدمی اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے, نئے صحابی جب ہی آئے ہجرت کر کے آج کی مجلس میں پیچھے آ کر بیٹھے. روایت میں جب ہی آئے تھے اسی وقت نئے صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حلقے کے آخر میں. انہوں نے جب یہ وعدہ سنا
تو پیچھے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دی. فرمایا آپ نے ہاں یہ تم لے لو تمہاری ہو گئی. یہ نہیں کہ بھائی پرانے کو ہوتے ہوئے نئے کو کیسے مل جائے گی. ہاں آج کل تو لوگوں کا مزاج یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خیر ملے گی تو پہلے پرانوں کو ملے گی. ایسا نہیں ہے. وہ تو جو آدمی بھی یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیا پرانا چھوٹا بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اللہ کے یہاں 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 یہ تقسیم نہیں ہے. بلال کو آگے آگے دیکھ رہے آپ. ایسا تو نہیں کہ درجہ بڑھ جائے گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پرانے صحابہ کو کے مقابلے میں نئے صحابہ کو آگے بڑھا کر دکھلا دیا. نئے صحابہ آگے بڑھ گئے. بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں نئے لوگوں نے پرانوں سے زیادہ کام کر کے دکھلایا. نئے لوگوں نے پرانوں سے زیادہ کام کر کے دکھلایا. بہت موقع ہیں ایسے صحابہ کے, بے شمار قصے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے قلوب حسد سے پاک تھے, اس لیے وہ کبھی کام سے اس لیے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کیوں کام لیا جا رہا جب ہم بڑے موجود ہیں. یہ تھی ان میں آپس میں اجتماعیت اس لیے تھی کہ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس زمانے میں بیماری یہ ہے, اس زمانے میں بیماری یہ ہے کہ جب کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو پرانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پرانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی اس کام کے ہم زیادہ حقدار تھے, اس کام کے ہم زیادہ حقدار تھے, ہمارے ہوتے ہوئے انہیں کیوں دیا گیا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیسی عجیب آیت ہے, کیسی عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس طرح بھی آزمائش کرتے ہیں, ہم اس طرح بھی لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں, ہم اس طرح بھی لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ آپس میں یوں کہیں گے ایک دوسرے کے بارے میں کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے یوں کام لیا گیا, ہمارے ہوتے ہوئے نہیں کیوں آگے بڑھایا گیا. أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا, کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان پر, حالانکہ یہ تو بعد کے ہیں, یہ تو چھوٹے ہیں. اللہ نے جواب دیا اس کا, اللہ نے اس بات کا اللہ نے جواب دیا اس کا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, کیا اللہ نہیں جانتے کہ تم میں سب سے زیادہ دین اور دعوت کی محنت کا قدردان کون ہے. اللہ نہیں جانتے تم میں قدردان کون ہے. تم میں دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا, اور تم میں اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک مالدار آدمی کے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے ایک غریب آدمی 1 روپیہ خرچ کر کے اس مالدار سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ مال کے خرچ میں خرچ ہونے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. مال کے خرچ کرنے میں خرچ کیے جانے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ اس آدمی کی حیثیت کا اعتبار ہے خرچ کرنے والے کی. ہاں سنو میری بات توجہ سے, خرچ کرنے والے کی حیثیت کا اعتبار ہے, خرچ کیے جانے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. سمجھے بات, بہت مشکل ہے سمجھنا, کیونکہ ہمیں کہنا نہیں آتا کیا کریں. اس نے تو لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے 1 لاکھ خرچ کر دیے, جی ہاں, اور اس نے 2 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا. بتاؤ کس کے زیادہ ہیں. یہ بات خرچ کرنے والے کی حیثیت کا اعتبار ہے, خرچ کیے ہوئے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. ہاں, خرچ کیے مال کا اعتبار نہیں ہے کتنا خرچ کیا, اعتبار اس کا ہے کتنے میں سے کتنا خرچ کیا, کتنے میں سے کتنا خرچ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے آدھا چھوڑائے, آدھا مال لائے آدھا چھوڑائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا لے آئے, ابو بکر سارا لے آئے, سارا لا کر پیش کر دیا. تجھے کیا چھوڑ کے آئے, اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا, کچھ نہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال پیش کر کے یہ کہا کہ ابو بکر آئندہ بھی اللہ کے دین کے تقاضوں پر بار بار خرچ کرتا رہے گا. وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, ابو بکر بار بار خرچ کرے گا دین کے تقاضوں پر. یہ تو ابو بکر نے خرچ کیا سارا مال لا کر. حضرت عمر نے یہ کہا آدھا مال لا کر کہ عمر نے جو مال خرچ کیا ہے عمر اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا, عمر اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا. فرق دیکھو دونوں کی بات میں. حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے آدھا مال خرچ کیا ہے, اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا, اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا. یہ کہا حضرت عمر نے ولی عند اللہ معاد, ولی عند اللہ معاد, اللہ مجھے اور دیں گے, میں اللہ سے اور لے لوں گا. حضرت بکر نے فرمایا کہ یہ سارا مال دیتا ہوں
اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر ابو بکر بار بار خرچ کرے گا. وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادْ ابو بکر کہہ رہے اور ولی عند اللہ معاد عمر کہہ رہے, دونوں کی بات میں فرق. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اے عمر تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی کمان میں تانج کے علاوہ اور کوئی چیز لگا لی ہے. آپ جانتے ہیں کمان میں تانج ہوتا ہے. ارے سونے والوں سنو, کمان میں کیا ہوتا ہے؟ تانج. جی ہاں جانتے ہیں, کمان کا تانج بڑا مضبوط دھاگا ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے, اور جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا تیر دور جاتا ہے. جتنا تیر دور جاتا ہے وہ اتنا تیر دور جاتا ہے, جتنا کمان کا تانج مضبوط ہوتا ہے اتنا تیر دور جاتا ہے. آپ نے فرمایا وَتَرْتَ قَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ وَتْرٍ وَتَرْتَ قَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ وَتْرٍ. کہ عمر تم نے تانج کی جگہ کمان میں کوئی اور چیز باندھ لی ہے کہ تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا. تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا. اور جتنا فرق تم دونوں کے مال میں ہے اتنا فرق تم دونوں کی بات میں ہے. جتنا فرق تم دونوں کے مال میں اتنا فرق تم دونوں کی بات میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کہ میں اور خرچ کروں گا, حالانکہ سب لے آئے. یہ نقاب کہاں سے کروں گا؟ انہوں نے آدھا مال دے کر کہا میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. آپ نے فرمایا وَتَرْتَ قَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ وَتْرٍ کہ عمر تمہیں چیز اپنی کمان کا تانج کسی اور چیز کا لگا لیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اعتبار اس کا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات کو لیٹی ہوئی آسمان دیکھ رہی. آسمان بھرا ہوا ستاروں سے, تو شمار کر سکتا ہے, بھرا ہوا آسمان ستاروں سے. حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ اتنے ستارے ہیں یہ چمکدار, اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں, اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں, تو یہ ستارے ہیں. یہ بھی سوال آیا دل میں تو پوچھا آپ سے, آج کیا رہیں گے رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ ہاں عائشہ کیوں نہیں, عمر ہے نا, عمر اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو سن کر پریشان ہو گئی کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہیں اور ان ستاروں سے زیادہ تعداد بے شمار ستارے ہیں تو اب میرا بچی کا کیا ہوگا. یہ خیال حضرت عائشہ کو آیا کہ شاید عمر کا مقام ابو بکر سے زیادہ ہے, اتنی نیکیاں عمر کی. ڈرتے ڈرتے آپ سے سوال کیا دوبارہ, اور میرا بچی کا کیا ہوگا, ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی, عمر کی اتنی زیادہ ہیں. فرمایا کہ عائشہ جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتلائی ہیں اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی صرف ایک رات کی ہیں. اتنی نیکیاں ابو بکر کی صرف ایک رات. اس پر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں عمر اور آل عمر قیامت تک عمل کرتے رہیں. عمر اور آل عمر ان کی ساری زندگی کے اعمال سے ابو بکر کی ایک رات زیادہ قیمتی ہے. یہ سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کسی خیر سے نوازتے ہیں تو اس خیر سے حسد کرنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس خیر سے حسد کرنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حسد کرنے والے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حاسد کون ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا. حاسد کا مطلب ہے اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا. میں ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کے دل اس سے پاک تھے کہ اگر کسی کو کوئی درجہ کوئی موقع ملے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ انہیں کیوں دیا گیا ہے, ہم پرانے موجود ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ جس سے جب چاہیں جو چاہیں کام لے لیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی. وہ خریم بن اوس تھے جنہوں نے آپ سے لڑکی کو مانگ لیا. اب یہ نہیں کہ جی چلو 4 دن 10 دن 20 دن انتظار کر لیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر آج ایک وعدہ سن لیا اور ایک چیز کے لیے دعا کر لی, اگر مل گئی 2-4 دن میں تو چلو مل گئی, اور نہ ملی جتنا حاجت کے پورا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اتنا ہی
دعا کے بارے میں یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالی حاجت کو مؤخر کرتے ہیں دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے. دعا میں قوت، حاجت کو مؤخر کرتے ہیں دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں حاجت کے مؤخر ہونے کی وجہ سے. یہ چھوڑ دو دعا تو، یہ حاجت پوری ہونی رہی ہے، دعا تو قبول ہوگی نہیں، کچھ اور مانگ لو. بعض ایسے جاہل ہیں کہ کوئی معمولی چیز مانگیں گے اللہ سے، بہت معمولی چیز مانگیں گے اللہ سے، اے اللہ یہ دے دے، فوراً مل جائے گی صحیح. تو کہتے آئے ہائے اس وقت کچھ اور مانگ لیتا، قبولیت کا وقت تھا. جی ہاں، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے. نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چھوٹی چیز دینے پر جلدی قادر ہیں، بڑی چیز دینے میں اللہ تعالیٰ دیر کرتے ہیں. سن لیں نہیں، اور یہ ہوتا ہے عام طور سے، آپ دیکھیں گے. ہاں، ایک چیز مانگی اللہ سے فوراً مل گئی، ارے 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 کچھ اور ہی مانگ لیتے، قبولیت کا وقت تھا. کیسے بے عقل ہیں، کیسے بے عقل ہیں. کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم، اور یوں سمجھتے ہیں اللہ اس وقت سنتے ہیں اس وقت نہیں سنتے. اللہ اس وقت سنتے ہیں اس وقت نہیں سنتے. اس وقت سن رہے تھے مگر ہم نے کیا کیا، بجائے کوئی بڑی چیز مانگنے کے چھوٹی چیز مانگ لی، بڑی چیز مانگ لیتے. تو یہی جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ ہاں قبولیت کا وقت تھا کچھ اور ہی مانگ لیتے. ہاں نہیں، جوتے کے چشمے سے لے کے جنت تک اللہ سے مانگنے میں سب برابر ہے. اللہ سے مانگنے میں سب برابر، کہاں سے کہاں تک، چشمے سے لے کر سب برابر. جی ہاں سب برابر ہے. ہم ہر چیز میں بڑی ہو یا چھوٹی برابر محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کی محتاجگی میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. چونٹی ہو یا جبرائیل ہو، سب کی محتاجگی برابر ہے. یہ نہیں کہ جبرائیل کم محتاج ہیں، چونٹی زیادہ محتاج ہے. یہاں کیونکہ محتاجگی اپنے ذوق کی وجہ سے نہیں ہے، محتاجگی اپنے ذوق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محتاجگی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی وجہ سے ہے. یہ ہے اصل بات. چنانچہ خریم بن اوس نے کہا لڑکی مجھے دے دیجیے. اب گزرا زمانہ، اب گزرا زمانہ، آپ دن چلے گئے. اس لڑکی کے ملنے کا پھر بھی یقین ہے کہ نہیں یہ تو ملے گی. حضرت بکر کا زمانہ آ گیا، وہ بھی گزر گیا. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ملے گی وہ لڑکی، وہ زمانے بھی گزر گیا. جی ہاں، 3 دور تو یہ گزر گئے، 3 دور تو یہ گزر گئے. پھر بھی انتظار لڑکی کا اتنا ہی ہے جتنا پہلے دن تھا کہ نہیں وہ لڑکی مل کے رہے گی. آپ نے فرمایا اور میں نے لی ہے. آپ نے تھوڑی کہا اگر ملے گی تو لے لینا. لیکن نبی کی بات میں اگر مگر یہ تو شک کی چیزیں ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں. نبی کی بات تو یقینی ہے کہ نہیں ملے گی وہ. چنانچہ روایت میں ہے حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، 3 دور گزر گئے آپ کا. بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں جماعت ایک نکلی جس میں خریم بن اوس بھی تھے، اور یہ گئے ہیرا کے علاقے میں. تو کہنے لگے کہ مجھے یاد تھا کہ وہ وعدہ پورا ہونا ہے جب بھی ہو. فرماتے ہیں کہ میں اس وعدے کے یقین کی وجہ سے اپنی جماعت کو چھوڑ کر میدان میں لڑکی تلاش کرنے چلا گیا. یہاں تو ظہر کی تعلیم کو عصر میں بھول جائیں، عصر کی تعلیم کو مغرب میں بھول جائیں. جی ہاں، جھوٹے اخباروں کی خبریں یاد رہتی ہیں، جھوٹے اخباروں کی خبریں یاد رہتی ہیں. تعلیم میں سچی خبریں، سچے وعدے انہیں کون یاد رکھے. جی ہاں، کچھ ہو جو کی تعلیم میں کیا وعدہ سنا تھا، ہاں یہ پوچھ لو کل کے اخبار میں کیا خبر تھی، بتا دیں گے. کیونکہ آدمی جس چیز کو یقین سے لے گا اس کا منتظر ہوگا، جس کو یقین سے نہیں لے گا اس کا انتظار نہیں، اور جس کا انتظار نہیں وہ یاد کہاں رہے گی. آدمی اسی کو یاد رکھتا ہے نا جس کا منتظر ہوتا ہے. چنانچہ خریم بن اوس نکل گئے میدان میں، لڑکی کی تلاش وہ مل گئی. وہ کیا نام ہے، شیما، کہ ہاں تو ہی ہے. اور لے گئے اسے، قبضہ کر لیا اس پر. خوب مال، خوب زیورات سے لدی ہوئی شہزادی. لوگ آئے امیر صاحب مال غنیمت تقسیم ہوگا. انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا، لڑکی تو آپ کے پاس آ کے حصے میں آنی چاہیے تھی، انہوں نے غلط قبضہ کر لیا ہے. مال غنیمت پہلے تقسیم ہوگا، اور بہت زیور ہے، بہت سونا ہے اس کے جسم پر. آپ اس کو نہ چھوڑیے، بلائیے ان کو، خریم بن اوس کو. جب ساتھی نے آ کر امیر صاحب پہ دباؤ ڈالا تو امیر صاحب نے بلایا ان کو، بلا کر کہا ہاں جناب آپ نے کیسے لڑکی کو قبضہ کر لیا جب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ابھی. مال غنیمت تقسیم جو ہوگا اس میں تو میرا حصہ ہوگا ہی الگ سے. ہاں وہ تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، مال غنیمت سے. یہ تو لڑکی میں اللہ کے نبی سے لے چکا تھا اس زمانے میں، یہ تو مجھے آپ دے کر گئے. کہ کب، کہ آپ کے زمانے میں.
امیر صاحب نے کہا نہیں ایسے نہیں ملے گی، گواہ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ گواہ لاؤ۔ جی ہاں، وہاں تعلیم گھر کا ایسے نہیں ہوتے تھے کہ 2-4 آدمی بیٹھ جائیں جب مسجد میں تبلیغی جماعت کے مسیحی جماعت کے ساتھی تعلیم ہو جائے۔ وہاں تعلیم میں سارے ایمان والے ہوتے تھے، تعلیم میں سارے ایمان والے ہوتے تھے۔ 4 دور گزر گئے، 4 دور گزر گئے، چوتھا دور چل رہا ہے تو عثمان کا۔ اسی جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے، جا کے کہا خریم بن اوس نے، بھائی بات یہ ہے کہ وہ امیر صاحب کہہ رہے ہیں گواہ لاؤ، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس زمانے میں تعلیم حلقہ میں بیٹھا ہو اور اس نے یہ وعدہ سنا ہو اور میں نے اٹھ کر کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دے، آپ نے مجھے دیا تھا؟ تو 2 انصاری صاحب بھی کھڑے ہوئے، ہاں ہم بھی موجود تھے وہاں، اس دن تعلیم ہو رہی تھی اور آپ پیچھے سے کھڑے ہوئے تھے، چلو ہم گواہی دیں گے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ 2 انصاری صحابی آئے، آ کر کہا امیر صاحب سے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی انہی کی ہے۔ امیر صاحب نے حوالے کر دیا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا۔ فرماتے تھے کہ عمل میں ریا داخل ہوتا ہے یقین کے ضعف سے، کیونکہ جس عمل میں اللہ سے لینے کی طلب نہ ہو اس عمل میں بندوں سے لینے کی طلب ہوگی، اور بندوں سے لینے کی طلب ہی ریا ہے، بندوں سے لینے کی طلب یہ ریا ہے۔ جس میں اخلاص ہوگا وہ اللہ سے لے گا، اسے اجر ملے گا۔ جس میں اخلاص نہ ہوگا وہ اپنے عمل پر بندے سے اس کا بدلہ چاہے گا۔ کم سے کم اتنا ہی چاہ لے گا کوئی تعریف کر دے، کم سے کم کوئی تعریف ہی کر دے، بس اس سے ہی آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے میرے عمل کو پسند کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں، اس لیے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز کا نام ہے۔ حضور اکرم صاحب سے پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ ریا شرک کو کہتے ہیں، ریا شرک ہے، آسان بات ہے کہ ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ ساری چیزیں دیکھو احادیث میں کہ وعدوں کا پورا ہونا کیا ہے، استقامت کیا ہے اور اخلاص کیا ہے اور اجر کا ملنا کس پر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں، اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں، اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے اعمال پہ جو اجر مرتب ہوگا وہ ایمان کے بقدر ہوگا، اعمال پہ جو اجر ملے گا وہ ایمان کے بقدر۔ اس لیے اس ساری نقل حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا یقین بدلے، تاکہ یہ ساری خیریں امت کو دنیا اور آخرت میں ملیں، یہ ساری خیریں دنیا آخرت میں ملیں، اجر ملنے کی جگہ آخرت اور وعدے پورے ہونے کی جگہ دنیا میں وعدے پورے کریں گے، دنیا میں وعدے پورے کریں گے اور اجر آخرت میں دیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر نہیں، اور یہی بات طے ہے، یہ بات بھی طے ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایمان میں کمال دعوت کے بغیر نہیں، ایمان میں کمال دعوت کے بغیر نہیں۔ جتنے بھی بات کے پھیلانے کی رواجی شکلیں ہیں نا، ان رواجی شکلوں میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ اصل عملی سرمایہ انسان ہے، عملی سرمایہ انسان ہے۔ جس چیز پر انسان خود محنت کرے گا، جس چیز پر انسان خود محنت کرے گا اس چیز کی حقیقت کو پہنچ جائے گا۔ اگر دنیا کی مادی شکلوں میں ریسرچ کر کے آدمی اس فنا ہونے والی دنیا کو سمجھ سکتا ہے تو باقی رہنے والے دین کو اور اس پر ملنے والے ہمیشہ کے اجر کو کیوں نہ سمجھ سکے گا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت یقین اور ماحول کو بدلنے کے لیے ہے۔ ماحول کی تبدیلی تحریر سے تقریر سے کبھی نہ ہوگی، ماحول کی تبدیلی تحریر سے تقریر سے کبھی نہ ہوگی۔ اللہ نے ماحول کی تبدیلی تحریک میں رکھی ہے، ماحول کی تبدیلی تحریک میں ہے، تحریر اور تقریر میں ماحول کی تبدیلی نہیں ہے، تحریر اور تقریر میں ماحول کی تبدیلی نہیں ہے۔ ماحول کا بدلنا تحریک میں ہے، ماحول کا بدلنا تحریک میں، یعنی لوگوں کو حرکت میں لاؤ، لوگوں کو حرکت میں لاؤ، ماحول بدل جائے گا۔ لوگوں کو حرکت میں لاؤ، ماحول بدلے گا۔ بیمار آدمی کو اسپتال کے ماحول میں لاؤ، اس کے ماحول کو بدلو۔ گھر کا ماحول میں بیماری آئی ہے، اسپتال کے ماحول میں صحت آئے گی، اسپتال کے ماحول میں صحت آئے گی۔ کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کو بدلنا شرط ہے۔ جب جسمانی کیفیت
ماحول کے بدلنے کے بغیر نہیں بدلتی تو روحانی کیفیت ماحول کے بدلے بغیر کیسے بدل جائے گی؟ اور آسان بات ہے، جسمانی کیفیت کے بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ جب جسمانی بیماری کو کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روح کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ خروج نبوت کی سب سے اہم سنت ہے۔ خروج کے بغیر نبوت کا کام نہیں ہے، خروج کے بغیر نبوت کا کام نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ بات تمہیں کہیں اور سنائی دے گی نہیں، اور یہ سنت ایسی ختم ہو چکی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی اور انبیاء کی نقل و حرکت تو اس لیے ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے۔ یہ جہالت کی سوچ ہے، یہ جہالت کی سوچ ہے، یہ جہالت کی سوچ ہے۔ ورنہ نقل و حرکت کے بغیر نبوت کا کام ہوتا نہیں، نقل و حرکت کے بغیر نبوت کا کام ہوتا نہیں۔ نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد نقل و حرکت ہے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، دنیا میں رہنا پسند۔ خروج دین کا قوام ہے، خروج دین کا قوام ہے۔ قوام جانتے ہو؟ ارے تو کچھ نہیں، کیا کس طرح سمجھاؤں قوام کیا ہے؟ آپ زردہ بناتے ہیں تو پہلے آپ شکر پکا کر اس کا قوام تیار کرتے ہیں۔ قوام اس کہتے ہیں جو کسی چیز کا سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، جس پر اس چیز کا مدار ہوتا ہے، قوام کہتے ہیں مدار کو۔ بھئی اس ساری چیز کے بننے کا مدار اس پر ہے، اس کا قوام ہے یہ کہ اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت دین کا قوام ہے، یہ دین نقل و حرکت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قائم ہو گیا، دین قائم ہو گیا پوری دنیا میں اور نقل و حرکت چھوڑ دیا گیا تو دین قائم نہیں رہے گا، دین قائم نہیں رہے گا۔ کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی قسم کا جو ہے اشاعت کا ذریعہ دین کے قائم ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ دین لکھ کر دے دیا جائے لوگوں کو کہ اس کے مطابق چلو، یہ دین کے قائم ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز فائدہ ان کو دے گی جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن دین پر چلنے کی چاہت جو پیدا ہوگی وہ دعوت اور نقل و حرکت کے بغیر نہیں ہوگی۔ تحریر اور کتاب تو اس کو مفید ہے نا جس کے اندر علم اور عمل کی طلب ہے، جس میں علم و عمل کی طلب ہے۔ عمل کی طلب اگر ہے تو علم فائدہ دے گا، اور اگر عمل کی طلب نہیں ہے تو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا، علم کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر عمل کی طلب نہیں ہے۔ جی ہاں، علم تو ہے ہی اس شخص کے لیے، علم تو ہے ہی صرف اس شخص کے لیے جس میں عمل کی طلب ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر علم کی طلب ہے اور عمل کی طلب نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اللہ علم دیں گے نہیں، اور اگر مل بھی گیا اس کو علم تو وہ اس کی معلومات تک ہوگا، وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا، وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور بات یہی ہے کہ جب آدمی علم کو عمل کے لیے نہیں لیتا تو پھر علم کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، علم کو۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آپ خرید لیں اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھاویں تو آپ چاہیں گے جلدی بیچ کے کم سے کم پیسے واپس لے لوں، کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، 5,000 میں لی ہے، اگر 4,000 میں بھی کوئی اسے واپس لے لے تو میرے لیے اچھا ہے، اگر 1,000 کے نقصان سے جا رہی ہے مگر چلی جا رہی۔ ہاں، جس چیز سے آدمی خود نفع نہیں اٹھاتا وہ چیز آدمی پر بوجھ بن جاتی ہے، وہ چیز پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے آج کر رہا کہ عمل کی طلب جو پیدا ہوگی تو نقل و حرکت سے ہوگی، یہ دعوت طلب پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اس لیے آج کر رہا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی اصل سنت یہی ہے، دین کو قائم کرنے کی اصل سنت یہ ہے۔ بس اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بدلنا ہے، اور واقعی سنت کے اتباع میں ماحول کی مخالفت کیا کرو۔ اگر خود بھی اس درجے کو پہنچنا چاہو اتباع سنت میں ماحول کی مخالفت کیا کرو، یہ نہیں جہاں جیسا موقع ہوا وہاں ایسا کر لیا۔ بس نفاق کا خلاصہ یہی تھا، میں تو شروع سے عرض کر رہا کہ جہاں جیسا موقع ہو ایسا کر لیا۔ جی ہاں، نفاق
اور بہروپیے یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں سب، نفاق اور بہروپیے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بہروپیے. ہمیں جانا تھا ایک ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے، ایک ساتھی نے زبان سے بس ایسا جملہ نکل گیا جس کو نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑنا آ جائے. کہنے لگے کہ فلاں ایمبیسی میں جا رہے ہیں، بس امامہ باندھ کے نہ جانا. اچھا وہاں تو اندر سکھ بیٹھے ہوں گے امامہ باندھے ہوئے اور مسلمان امامہ باندھ کے نہ جاوے. عجیب بات ہے، آپ کیا سکھوں سے بھی نیچے گر گئے کہ وہ ایمبیسی میں بیٹھے ہوں گے کیا باندھ کے امامہ باندھ کے، اور تم مسلمان نبی کی سنت، اور تم یہ کہو کہ ویزا نہیں ملے گا، نہ ملے ویزا. اگر ایک سنت کو ختم کر کے ویزا لے بھی لیا تو آخرت میں کیا ہوگا، ہو جاؤ کامیاب. وہاں کے ویزے کی تو فکر نہ کی، ایک ملک میں جانے کی ویزے کے لیے ایک سنت کو چھوڑ دو. لیکن اصل میں اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ غیر ہم سے جب مروب ہوں گے، جب ہم غیروں کی طرح شکل بنا لیں. یہ دھوکہ سب کو لگا کہ غیر ہم سے جب مروب ہوں گے، جب ہم شکل غیروں کی طرح بنا لیں. سبھی ہاں بھائی یہ ہیں ہمارے اپنے، آ جاؤ. اور سارا قرآن حدیث سے بھرا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اتباع سنت پر رہے گا اس کا رعب غیروں کے دلوں میں رہے گا، اس کا رعب غیروں کے دلوں میں رہے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ ماحول کی پرواہ نہ کرو بلکہ سنت کے احیاء پر آؤ، جس میں سب سے بنیادی سنت نقل و حرکت ہے. بنیادی سنت جی ہاں اللہ کے راستے میں پھرنا ساری سنتوں پر غالب ہے، کیونکہ پھرنا اسی لیے ہے تاکہ سنتی یعنی عملی سنت امت کے سامنے آئے. اس کے لیے ہمیں عزم ارادہ کرنا ہے، کھلے خط کے ساتھ ملکوں میں جاؤ، ہر جگہ جا کر وہاں اجتماعی ماحول عمل کا قائم کرو تاکہ ہدایت کے دروازے کھلیں اور امت میں دین عملی دین زندہ ہو. اس کے لیے ارادہ کرو. جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں، جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں وہ تو عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو کھلے خط سے پیش کریں. جو جماعتیں بن کر آئی ہیں وہ جماعتیں فرمائیں. جی سال کے لیے اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی اور فرمائیں. جی کولہاپور سے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. جی بھائی اور فرمائیں. یہ ماڈرن اسلام